پوری دنیا میں عالمی دن منایا گیا ماؤں کے حوالے سے، لیکن میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ماں جو 9 ماہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے ساتھ بچے کے وزن کے ساتھ اس کے وجود کو اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے وہ تمام تکلیفوں کو جھیلتی رہتی ہے، اور 9 مہینے بعد بالآخر جب وہ اس بچے کو اس دنیا میں جنم دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی تکلیفوں کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ایک جوان مرد یا ایک جوان عورت کے روپ میں دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت، اس کے تمام معاملات اس کی ماں کے ذمہ ہوتے ہیں، جو وہ اپنی پوری زندگی اس بچے کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ ایک ایسی ہستی کے لیے جس کا اتنا بڑا رول ہو اس بچے کے کردار میں، ہمارے اور آپ کے کردار میں ہماری ماؤں کا ہی رول ہے، جو آج ہم جس طریقے سے اس دنیا میں ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے رول والی ایک عورت کے لیے مغرب نے صرف ایک دن، سال میں صرف ایک دن مقرر کیا کہ ایک دن عالمی طور پر منایا، اور اسی ایک دن کو مقرر کر دیا گیا کہ یہ عالمی یوم ماں جو ہے وہ منایا جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کفار کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یہ بات آج کل کا ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو اس کا جو حقیقی مقام تھا، اس کی جو عزت اور وقار تھا، جس کی وہ حقدار تھی، اسلام نے اسے دیا۔ آج پوری دنیا میں عالمی دن منایا گیا ماؤں کے حوالے سے، لیکن میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ماں جو 9 ماہ ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے ساتھ بچے کے وزن کے ساتھ اس کے وجود کو اپنے پیٹ میں رکھتے ہوئے وہ تمام تکلیفوں کو جھیلتی رہتی ہے، اور 9 مہینے بعد بالآخر جب وہ اس بچے کو اس دنیا میں جنم دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی تکلیفوں کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ایک جوان مرد یا ایک جوان عورت کے روپ میں دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت، اس کے تمام معاملات اس کی ماں کے ذمہ ہوتے ہیں، جو وہ اپنی پوری زندگی اس بچے کے پیچھے لگا دیتی ہے۔ ایک ایسی ہستی کے لیے جس کا اتنا بڑا رول ہو اس بچے کے کردار میں، ہمارے اور آپ کے کردار میں ہماری ماؤں کا ہی رول ہے، جو آج ہم جس طریقے سے اس دنیا میں ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے رول والی ایک عورت کے لیے مغرب نے صرف ایک دن، سال میں صرف ایک دن مقرر کیا کہ ایک دن عالمی طور پر منایا، اور اسی ایک دن کو مقرر کر دیا گیا کہ یہ عالمی یوم ماں جو ہے وہ منایا جائے۔ جبکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام نے اسی ماں کو اتنی عزت دی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ ماں اور باپ دونوں کے درمیان میں کون سب سے زیادہ حقدار ہے، جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے میرے حسن اخلاق کا، جو میری خدمت کا۔ تو صحابی رسول جن کا یہ سوال تھا، ان کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار مسلسل 3 بار کہا، تمہاری ماں
تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور چوتھی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہ حدیث اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ماں کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ حدیث جو دوسری میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ تو عام ہے کہ یہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت موجود ہے، اور یہ جنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام، اور مغرب کے یہاں صرف اس عورت کا جس کو اسلام نے اس قدر بڑا اونچا مقام دیا، مغرب نے صرف اور صرف ایک دن مقرر کر دیا، اور بس اسی دن کو عالمی طور پر ہم بھی منا رہے ہیں، دیگر اسلامی ممالک میں بھی منایا جا رہا ہے۔ لیکن اس عالمی دن کے آڑ میں طاغوت کی قوتیں، جنہوں نے آج ہمارے بیچ اختلافات تو پیدا کر دیے، ہمارے مسلمانوں کے بیچ بھائی کو لڑوانے کی سازشیں تو ان کی طرف سے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں، وہ تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، اور ان کی یہ سازشیں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ہمارے بیچ اختلافات کی دیواریں تو کھڑی کر دی ہیں، لیکن اب وہ ہمارے خاندانی نظام کو توڑنے کے چکر میں ہیں، اور انہوں نے اسی خاندانی نظام کو توڑنے کے لیے جو ان کے کارندے ہیں ان کو ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی پریس کلب سے کچھ خواتین گرفتار ہوئی ہیں، اور یہ جو خواتین ہیں یہ دراصل غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم خواتین آخر وہاں ایسا کیا کرنے جانی تھی جو انہوں نے جو ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ عورت مارچ کے نام پر اور خواتین حقوق نسواں کے نام پر روڈ پر آنا، اور میرا جسم میری مرضی جیسے بیہودہ اور جو ہے وہ بے حیا قسم کے نعرے لگانا، اور اس طرح کے جو ہے وہ پوسٹرز آویزہ کرنا، اور یہ چیزیں اس طرح کی بد اخلاق چیزیں کرنا، کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو یہ اسلام کی جو عورت کے لیے جو مقام ہے اس کو کیا سمجھیں گے؟ تو یہ طاغوت کی وہ فنڈڈ قوتیں ہیں، وہ فنڈڈ لوگ ہیں جن کا کام ہی اسلام میں موجود اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا، اس خاندانی نظام کی جو مضبوطی ہے اس کو توڑنا ہے، تاکہ اگر یہ خاندانی نظام ٹوٹے گا تو لازمی سی بات ہے کہ اسلام کا جو طریقہ کار جو شریعت کے روح سے ہمیں جو ایک ہمارا جو خاندانی نظام جو ایک مضبوط نظام بن جاتا ہے، جب ایک خاندانی نظام ٹوٹے گا تو لازمی بات ہے پھر ہر معاملہ ہمارا جو ہے وہ پیچھے چلا جائے گا، ہم پھر دین کی جو حقیقت ہے اس سے ہی پیچھے جاتے رہیں گے۔ تو یہی ان کی جو انہوں نے انہوں نے کوشش کی ہے، انہوں نے پہلی کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے بیچ اختلافات کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، جو ہم پہلے ہی جو ہے اختلافات میں بٹ گئے۔ انہوں نے 3 چیزیں انہوں نے جو ہمیں توڑنے کے لیے، ہمارے اتحاد کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو کام کیے، اس میں سر فہرست کام سب میں پہلے انہوں نے کیا کیا، نیشن اسٹیٹس میں بانٹا۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ ہمارے بیچ فرقہ واریت اختلافات پیدا کر دیے۔ تیسرا کام اب ہماری جو خاندانی نظام ہے اب اس کے پیچھے یہ لوگ لگ گئے ہیں، اور یہ اس طرح کے لوگوں کو اب انٹروڈیوس کراتے جا رہے ہیں جن کے ذریعے سے یہ ایک فیمنزم اور ایک اس طرح کی جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اور زیادہ بڑھ کر اور زیادہ اس کو جو ہے نا وہ پذیرائی ملنا شروع ہوگی، اور یہ پھر اور زیادہ جس طرح یہ جو معاملات اس وقت آپ اس حوالے سے دیکھیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کوشش کریں کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ دین اسلام کے جو خاندانی نظام کو اگر آپ سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو آپ کوشش کریں کہ دین اسلام کو پڑھیں۔ دین میں جو خواتین کا جو مقام ہے، جو خواتین کے لیے جو حقوق رکھے گئے،
جو حقوق نسواں، جو حقیقی حقوق نسواں ہیں، جو کہ ہمارے حقیقی حقوق جو خواتین کے لیے ہیں، مردوں کے لیے جدا ہیں، تو وہ حقوق ہمیں دیکھنے چاہیے وہ کیا ہیں، ہم ان کی اسٹڈی کریں، بجائے اس کے کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میری ماں، ہر کسی کو چاہیے کہ پہلے اس کو پڑھے، اس کی اسٹڈی کرے، اس کو سمجھے۔ اس کو سمجھنے کے بعد میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی عورت اگر وہ فنڈڈ نہیں ہے تو، اگر تو فنڈڈ ہے ان کی طرح جس طرح یہ فنڈڈ ہے، تو اگر وہ فنڈڈ نہیں ہے تو ان کا کبھی بھی کسی معاملے میں بھی ساتھ نہیں دے گی۔ اور الحمدللہ ابھی تک معاشرے کے اندر جو ان کی خناس ہے اس کا ابھی تک الحمدللہ جو باحیا اور جو صحیح ہماری جو بہنیں ہیں، جو ہماری بہنیں صحیح اسلامی طریقے پر رائج ہیں، جو جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، جنہوں نے اسلام کے اندر موجود ان معاملات کو پڑھا ہے جو عورتوں کے لیے ہیں، تو وہ ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہیں اور ان کے اس مقصد کو ناکام بنانے کے لیے آگے آ چکی ہیں الحمدللہ۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا یہ مقصد جو ہے وہ اب دم توڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے سازشی ٹولوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم اور کرم فرمائے۔